السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، آج 14 مئی 2026 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹ لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کئی رپورٹیں سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ حجاب اور برقعے کے تعلق سے سرکار نے لیا بڑا فیصلہ۔ کرناٹک میں کانگریس حکومت نے ایک اہم فیصلہ لیتے ہوئے تعلیمی اداروں میں حجاب سمیت مذہبی علامات اور روایتی مذہبی اشیاء پہننے کی اجازت دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 2022 میں سابق بی جے پی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ پابندی کو باضابطہ طور پر منسوخ کر دیا ہے۔ ریاستی حکومت نے چہارشنبہ کو جاری کردہ احکامات میں اسکولوں اور کالجوں میں ڈریس کوڈ سے متعلق نئی پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے مطابق اس فیصلے کا مقصد تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط برقرار رکھتے ہوئے آئین کی جانب سے فراہم کردہ حق تعلیم کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ نئے احکامات کے تحت طلباء کے لیے یونیفارم پہننا لازمی ہوگا، تاہم محدود حد تک مذہبی اور روایتی علامات اختیار کرنے کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ اس کے مطابق طلباء اب پگڑی، دستار، حجاب، رودراکش مالا اور شیو دھارا مالا جیسی مذہبی لباس پہن سکتے ہیں، بشرطے کہ یونیفارم بھی برقرار رہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ صرف مذہبی لباس یا علامات پہننے کی بنیاد پر کسی طالب علم کو کلاس روم یا تعلیمی ادارے میں داخلے سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان مذہبی علامات کو یونیفارم کا متبادل تصور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی وجہ سے نظم و ضبط، شناخت یا سیکورٹی پر کوئی سمجھوتا ہونا چاہیے۔ احکامات میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کسی بھی طالب علم کو مذہبی علامات یا لباس پہننے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ حکومت نے 1983 کے کرناٹک کے تعلیمی قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط ہر حال میں برقرار رہنا چاہیے۔ واضح رہے کہ 2022 میں بی جے پی حکومت نے تعلیمی اداروں میں حجاب اور دیگر مذہبی علامات پر پابندی عائد کی تھی، جس پر اس وقت ملک بھر میں شدید تنازع اور احتجاج دیکھنے میں آیا تھا۔ وہیں دوسری جانب اتر پردیش میں آندھی اور طوفان کی تباہی، درجنوں اموات۔ اتر پردیش میں آندھی، طوفان اور تیز بارش نے تباہی مچا دی، جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حادثات میں کم از کم 56 افراد ہلاک ہو گئے۔ سب سے زیادہ اموات پریاگ راج اور بدوہی میں ریکارڈ کی گئی، جہاں 17 افراد کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ بدایوں اور فتح پور میں 5، پرتاپ گڑھ میں 4، ہردوئی، بریلی اور اناؤ میں 2، جبکہ لکھیم پور کھیری اور کانپور دیہات میں ایک شخص کی موت کی اطلاع ہے۔ جمعرات کی صبح سے بیشتر علاقوں میں موسم صاف ہو گیا اور تیز دھوپ نکل آئی، تاہم ہوا میں نمی کے باعث گرمی کی شدت نسبتاً کم محسوس کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے 51 اضلاع میں آندھی اور بارش کا الرٹ جاری کرتے ہوئے تیز ہواؤں کی پیش قیاسی کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غازی آباد، وارانسی، ایودھیا سمیت تقریباً 30 اضلاع میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ متھرا، اناؤ اور پریاگ راج میں بارش کے ساتھ ژالہ باری بھی ہوئی، جبکہ کئی مقامات پر درخت گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں۔ بریلی میں ایک نوجوان ٹین شیڈ سمیت تقریباً 45 فٹ کی بلندی تک ہوا میں اڑ گیا اور تقریباً 100 میٹر دور کھیت میں جا گرا۔ اس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ اور پیر ٹوٹ گئے۔ زخمی نوجوان کا علاج جاری ہے۔ دوسری جانب باندرا ریاست کا گرم ترین شہر ریکارڈ کیا گیا، جہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45.4 ڈگری سیلسیس درج ہوا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 15 مئی سے 19 مئی تک ریاست بھر میں شدید گرمی اور لو چلنے کے امکانات ہیں۔ آئندہ چند دنوں میں کئی اضلاع کا درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے، جبکہ 19 مئی کو شدید گرمی کی لہر متوقع ہے۔ دوسری جانب دہلی میں درندگی، پھر چلتی بس میں خاتون کے ساتھ گینگ ریپ۔ قومی دارالحکومت دہلی کے رانی باغ علاقے میں پیر کی رات دیر گئے ایک انتہائی شرمناک اور دلخراش واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس واقعے نے ایک بار پھر خواتین کے تحفظ کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیا ہے۔ 2 نوجوانوں نے چلتی سلیپر بس کے اندر ایک 30 سالہ خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جس سے بڑے پیمانے پر صدمہ اور غم و غصہ پھیل گیا۔ خبر کے مطابق اطلاع ملنے پر پولیس حرکت میں آ گئی، بس کو قبضے میں لے لیا گیا اور متاثرہ کے بیان کی بنیاد پر فوری طور پر FIR درج کی گئی، جس کے نتیجے میں دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس واقعے نے پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کے اندر حفاظتی انتظامات پر شکوک و شبہات کو جنم دے دیا ہے۔ ٹائم پوچھنے کے بہانے بس میں گھسیٹا۔ DCP آؤٹر ویسٹ وکرم سنگھ کے مطابق متاثرہ خاتون
پیتم پورا علاقے میں رہتی ہیں۔ اپنے بیان میں متاثرہ نے بتایا کہ وہ منگل پوری میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ پیر کی رات اپنی شفٹ ختم کرنے کے بعد وہ گھر جا رہی تھی۔ جب وہ سرسوتی وہار کے بی بلاک بس اسٹینڈ پر پہنچی تو ایک سلیپر بس اس کے قریب ہی رک گئی۔ متاثرہ نے وہاں کھڑے ایک نوجوان سے وقت پوچھا، تاہم ملزم اس کی مدد کرنے کے بجائے اسے زبردستی بس کے اندر گھسیٹ کر لے گیا۔ 7 کلومیٹر تک جاری رہی درندگی۔ متاثرہ لڑکی نے پولیس کو بتایا کہ جس وقت اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا، ملزم نے بس کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ڈرائیور گاڑی چلانے لگا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک بس نانگوئی میٹرو اسٹیشن کے گرد 7 کلومیٹر کے دائرے میں چکر لگاتی رہی۔ اس دوران دونوں نوجوانوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ رات 2 بجے کے قریب ملزمین نے متاثرہ کو خون سے لت پت حالت میں بس سے سڑک پر پھینک دیا اور جائے وقوع سے فرار ہونے سے پہلے سڑک پر پھینک دیا۔ واقعے کے بعد متاثرہ خاتون کس طرح پولیس کو اطلاع دینے میں کامیاب ہوئی۔ پردوں کی وجہ سے باہر سے نظر نہ آنے والا جرم۔ پولیس کی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ بس میں پردے لگے ہوئے تھے، نتیجتاً بس کے اندر ہونے والی سرگرمیاں باہر سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ پولیس نے بس کو ضبط کر لیا ہے، جس پر بہار کا رجسٹریشن نمبر ہے اور گاڑی کا فورینسک معائنہ شروع کر دیا ہے۔ متاثرہ نے اسپتال میں داخل ہونے سے انکار کیا۔ متاثرہ کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے اسے اسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا، تاہم متاثرہ نے پولیس کے مشورے کو مسترد کر دیا۔ اس نے وضاحت کی کہ اس کا شوہر طب میں مبتلا ہے اور گھر میں اس کے بچے اس کے منتظر ہے۔ مالی مجبوریوں اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کے باعث وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود گھر میں زیر علاج ہے۔ ملزم گرفتار۔ ڈی سی پی وکرم سنگھ کے مطابق متاثرہ کے بیان اور شکایات کی بنیاد پر معاملے میں فوری طور پر FIR درج کر لی گئی۔ متاثرہ لڑکی کا طبی معائنہ بھی کرایا گیا۔ کیس کے سلسلے میں دونوں ملزمین، جن کی شناخت امیش اور راجندر کے طور پر کی گئی ہے، ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ واقعے میں ملوث بس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے، تاہم ڈی سی پی نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ پورا واقعہ پیسوں کے حوالے سے آپسی جھگڑے کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوستوں، انہیں ہماری رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے ہیں تماسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔